ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و مکرم واجب الاحترام قبلہ علامہ مفتی محمد عمران ندیم صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضور قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب، جناب حضور پیر سید علی رضا شاہ صاحب، جناب محترم منظور احمد صاحب، حضرت علامہ عمر فاروق صاحب دے والد گرامی، اور جناب قبلہ حضرت علامہ عبدالرسول فخر صاحب، دیگر کثیر التعداد بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اور بطور خاص اس مدرسہ دے بانی اور خشت اول رکھن والے، بنیاد رکھن والے جناب محترم المقام حضرت علامہ عمر فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ من توہن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت اور سانو سارے نو انہا علماء دے نال وابستگی، انہا دا ادب اور احترام اور انہا کولوں فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں آیت قرآن شریف دے وچوں پڑھی، اج دے موقع دی مناسبت دے نال اس آیت دا انتخاب کیتا۔ ایک جامعہ دی بنیاد رکھی جا رہی ہے، دین تے علم پڑھاؤں دا ادارہ قائم کیتا جا رہا، اس دا پس منظر کے ہے، یہ اسی کیوں کروں ہاں؟ اتنے سارے علماء آپ مدرسے مسیتی سنبھالی بیٹھے، علماء ہر وقت لکھ دے پین، پڑھ دے پین، چھاپ دے پین، تقریرہ پہ کر دیں، نویں تو نویں مدرسے تے مسجداں پیاں کھل دیاں، یہ دا پس منظر کے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے وچ بھیجا، تے وہ آیت میں توڑے سامنے پڑھی ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ سورۃ جمعہ دے اندر اس آیت موجود ہے، اللہ پہ فرمائندہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ او ہے جس امی لوکاں دے وچ اپنا شان والا رسول گھلیا، یتلو علیہم آیاتہی، میرا نبی انہاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں پڑھدا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں اپنی نگاہ نال پاک کریندا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب انہاں کتاب بھی پڑھیندا تے حکمت بھی پڑھیندا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے ساری دنیا دے لوگ میرے محبوب دے آن تو پہلے کھلی گمراہی وچ بڈھے ہویا۔ اس آیت دے اندر اور اس طرح دیاں اور کئی آیتاں ہیں قرآن دے وچ جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پیا فرمائندہ میں اپنے محبوب نو مڈو گھلے ہی اس واسطے ہے کہ پوری دنیا نو قرآن تے حکمت پڑھائے،
نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے ہی علم سکھاؤن. جڑے چھوڑ چھار سیرت دیا کتاباں پڑھی بیٹھن یا تاریخ ہسٹری پڑھی بیٹھن انہاں کتاباں چ ویکھیا ہو سی نبی پاک علیہ السلام دے دنیا دے وچ جلوہ افروز ہون تو پہلے دا جڑا زمانہ ہے اس زمانے دا نام کتاباں دسیندیاں جہالت دا زمانہ. اور حضور تو پہلے دا زمانہ جہالت دا زمانہ، عہد جاہلیت، دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت، یہ لفظ تاریخ تے سیرت دی کتاباں چ مل دے. تے جے حضور تو پہلے دے زمانے دا نام ہی رکھی گیا نا زمانہ جاہلیت تے وقت من لے اس نو جہالت دا زمانہ آکھے ہی تاں گیا کہ اس زمانے تو بعد حضور جلوہ افروز ہوئے تو حضور تو بعد دا زمانہ ہی مڈو علم دا زمانہ. اس زمانے دی ونڈ ہے دنیا دے اندر مختلف حوالے نال دنیا تقسیم ہوئی پئی ہے زمانے دے لحاظ نال. 74 تو پہلے دا زمانہ، کالونیاں تو پہلے دا زمانہ، 74 تو بعد کالونیاں بننیاں شروع ہو گئیاں. ایک کالونیاں تو بعد دا زمانہ سدیندہ انہوں ادن پوسٹ کولونیل ایرا، اور اس تو پہلے دا زمانہ ادن پری کولونیل ایرا. ایرا دا مطلب دا زمانہ. کالونیاں بنن تو پہلے دا زمانہ تا کالونیاں بنن تو بعد دا زمانہ. اے جو 9/11 ہویا امریکہ دے وچ حملہ ہویا WTC دے ہوتے تو اے اس تو پہلے دا زمانہ تے WTC دے ہوتے حملہ ہون تے 9/11 تو بعد دی اے گل ہے تے اے پہلے دی گل ہے، ایک ریفرنس بنیا ہے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا دے وچ جلوہ افروز ہون تو پہلے دا زمانہ جہالت دا زمانہ اور حضور دے آن تو بعد دا زمانہ علم دا زمانہ ہے. ایک حدیث چاہتا ابن ماجہ وچ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باری مسیتی تشریف لے آئے. اگر کچھ صحابہ یارہ نے ایک محفل بنائی ہوئی آئی وہ بہ کے اللہ اللہ پہ کرندے آئے دعائیں پہ منگدے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا چنگا کام پہ کرندے. نبی پاک علیہ السلام مسجد دے دوجے حصے چ گئے اتھے کچھ اور اصحاب یار بہ کے تے علم پہ پڑھ دے تے پڑھیندے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اگلے چنگا کام پہ کرندے آئے اے اس تو بھی ودھ کے کام پہ کرندے. پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وچ ہو کے بہ بھی رہے. آقا پہلے چ نہیں بیٹھے دوجیاں چ بیٹھے جڑے علم پہ پڑھ دے تے پڑھیندے آئے. ذکر کرنا، فکر کرنا، دعائیں کرنا بڑا اچھا کام ہے. یہ روش صوفیانہ روش ہے. لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 واری ترجیح دیتی ہے اس محفل نو جس دے وچ علم پڑھیندا پیا. نمبر 1 آپ نے فرمایا اے اس تو چنگا کام پہ کرندے نے. علم والے ود گئے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بچ ہو کہ بہ بھی رہے 2 باری بتا چھوڑیا بات بول کے فرمایا انما بعثت معلما اللہ تعالیٰ میں نے گلے ہی اس سے کام بستا ہے جڑا یہ پہ کرندے. 3 واری شان علم والیاں دی ذکر فکر تے دعائیں کرنا والیاں کو لو ود کے بیان فرمائی. سنا تائیاں صوفیاء بھی ولی ہوندے نے یہ کوئی شک نہیں. لیکن علماء دی ولایت نو کوئی سمجھ سی تا قدر کرے سی. امام شافعی دا قول ہے آپ فرمائندے کہ ان لم یکن العلماء الاولیاء فلیس للہ ولی. جے علماء ولی نہیں تو بات دنیا تا اللہ دا ولی ہے ہی کوئی نہیں. اج دور ایسا آ گیا کہ ولایت وکھری تے علم وکھرا، تقریر مولویاں دا کام میں، دعا پیران دا کام میں، درس مولویاں دا کام میں، صدارت پیران دا کام میں. پیران جمعے تے تدریس واسطہ اگر ملازم رکھے ہوئے. نبی پاک علیہ السلام دا صحیح جانشین کہلان دا حقدار او پیر ہے جڑا آپ کتاب بھی پڑھائے تا آپ جمعہ بھی پڑھائے. نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے وچوں ایک نو سامنے بہا کے پڑھایا، 2 نو سامنے بہا کے پڑھایا تے دیر نو بھی سامنے بہا کے پڑھایا. اس تے بہت حدیثاں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاراں دے مجمع دے وچ خطاب بھی فرمایا، تحریری کم بھی کیتا، تقریری کم بھی کیتا، تدریسی کم بھی کیتا۔ مہربانی جناب کچھ زیادہ ہنگامہ شروع ہو گیا، بڑی مہربانی تہاڈی دعا نال اللہ دا دتا ہویا بتیرا کچھ ہے۔ میں اگر چلنا چاہنا انہاں تفصیلات دے وچ میں بہنا نہ چاہتا، عرض پہ کرداں کہ حضور دا تشریف لے آنا ہی مڈو علم دی روشنی پھیلان دی خاطر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جڑا علم پھیلایا کسا ایک ہی صاحب بھی نہیں سکھایا میں تین پڑھا چھوڑے نا اگو توں سارے نے پڑھا چھوڑی ہے نے کام نہیں مکایا۔ قرآن دی آیت جڑے میں توڑے سامنے پڑھئے، اللہ پہ فرماندہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی ساریانوں کتاب بھی پڑھاندہ تا حکمت بھی پڑھاندہ۔ حکمت ہے نہ سمجھ لیا نبض ویکت دوائیں دی گینیاں، حکمت دا مطلب ہے موٹا میں مطلب دسوں تفصیل چوکھیے، میرا محبوب پوری دنیا نو ظاہری علم بھی پڑھاندہ تا باطنی علم بھی پڑھاندہ۔ اسی طرح آقا نے جی میں سارے نے پڑھایا، آقا نے سارے نے اذن دیتا با اگیا علم اپڑاونا بھی تو ہڈی سارے دی ڈیوٹی ہے۔ صحیح بخاری حدیث ہے، آقا نے فرمایا بلغو انی ولو آیا، میرے صحابیاں میرے کل ایک جملہ بھی سنو، ایک آیت بھی سنو، ایک حدیث بھی سنو، اگیا اپڑاونا تو ہڈے ذمہ ہے۔ ایک حدیث ترمذی شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم تبعا، میرے صحابیوں میرے تو پچھے لوگ کا تو اڈے مگر ٹرنا، وَإِنَّ النَّاسَ يَعْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، میرے تو پچھے دنیا دے کونے کونے چو بندے چھکی کا مدینے ہوسن، دین سکھن واسطے ہوسن، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جس وقت دنیا دے بندے تو اڈے کول ٹاویں آؤں، ایک دو کر کے آؤں، کرن مکنے آؤں، چوکھے آؤں، جویں دنیا آوے جو میں تو آنے سکھایا، یہ ڈیوٹی تو سن اگے سر انجام دینی۔ اے صحابہ پاکا انیا کیتا۔ ایک حدیث چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، میرا اے علم جڑا میں تو دے چلیا، میرے تو پچھے ہر زمانے دے لوگ پچھلے کو لو لے کے اگلے اپڑین دے راسن، دین دی گڈی قیامت تک ٹر دی راسی۔ اگر تسی ایسے آج بیٹھے ہویا پچھلے کو لو عمر فاروق صاحب لیا اگے انہاں اپڑاونا بین ہی ایو فرمان مصطفیٰ کریم ہے، پچھو لیسن تا اگے دے سن، یحملو هذا العلم، اس علم دا حمل کرے سن، موڑیاں تا چاہ سن، چونا ہوں دا بھار چونا، اس علم نو چاہ کے اگے شفٹ کر سن۔ ینفون انہو تحریف الغالین انتحال المبتلین و تعبیل الجاہلین، میری امت دے پیڑے بندے علمی بندے میرے علم دے وچ جس وقت کوئی خرابی ویکسن بفلانا بندہ ڈنڈی پہ مریندا، انہاں کو وقت برداشت نہیں ہونا، انہاں اس خرابی نو ٹھیک کر کے غلطی نو وچوں پاسے کر کے اس دین نو پیوریفائی کر کے صحیح کر کے اگے منتقل کرے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا، حضور آخری نبی۔ ساڑھے بھائی محمد بخش بھاگٹ صاحب ادرا میں ختم نبوت دے ہوتے چنگا کام پہ کریں دے، ماشاءاللہ ساڑھیاں دعائیں بھی نہ دے نالن، ساڑھا تعاون بھی نہ دے نالن، تو آڑیاں دعائیں تے تعاون بھی نہ دے نال ہونا چاہیے۔ یہ موضوع ہے اس دور دی بڑی اہم ضرورت ہے۔ آقا تو بعد نبیاں نہیں ہونا، اس دین دی خدمت نبی پاک علیہ السلام دی امت دے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمایا ہر صدی دے وچ کچھ بندے ایسے پیدا ہوندے راسن، ابو داؤد حدیث دی کتاب ہے، ترکڑی کتاب، وہ دے آقا دا فرمان ہے
ان اللہ یبعث لہذہ الامت الی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، میری امت دے وچ ہر 100 سال تو پیچھے اللہ تعالیٰ ایسے جنے پیدا کردہ راسی جڑے دین دے اندر نویں روح پھوک دے سن۔ یہ ان تک جو کہ تسی سنیا میرے کو لو یہ تو تسی اندازہ لائے ہو، آقا تو پہلے دا زمانہ جہالت دا زمانہ، حضور دا تشریف لیان نال علم پھیلیا، حضور دا زمانہ تو حضور تو بعد دا زمانہ علم دا زمانہ۔ قرآن نے حضور دی ڈیوٹی اے دسی ہے کہ علم تے حکمت سکھائیں دیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرمائیں دیں کہ میں آیا ہی علم سکھاؤنا۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ دی یہ ڈیوٹی لائی ہے، ایک جملہ بھی سنو تو اگے پہنچاؤ، دنیا دے کونے کونے تو بندے تواڈے کول اوسن، تساں سب دی تربیت انجے کرنی ہے جویں میں کیتی ہے۔ ہر زمانے دے ذمہ دار لوگ میرا علم ایک امانت سمجھ کے اگے اپڑیندے راسن، ہر صدی دے وچ جنے پیدا ہوندے راسن جڑے میرے دین دے اندر نویں روح پھوک دے راسن، دین دی تجدید کر دے راسن۔ میں بات ایک بار تقریر ساری دورہ چھوڑی ہے، ایک حصہ بچ میں کیوں دہرائی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں ایک مربوط تے بدھا والا مضمون تواڈے سامنے پہ رکھ دوں۔ سونا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن جیڑا علم دیتا، اس علم دے وچوں سب تو چوٹی دا علم، چوٹی دی کتاب قرآن ہے، اس تو بعد آقا دی حدیثاں۔ اس قرآن نو پڑھن دے 4 مختلف طریقے، کتنے طریقے؟ 4 طریقے۔ ایک ہے قرآن نو ناظرہ پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، دوجا ہے قرآن نو حفظ کرنا، تیجا ہے قرآن شریف دے میں نے پڑھنا، تے چوتھا ہے قرآن دے اتے عمل کرنا۔ حفظ جڑا نا ناظرہ تک کے پڑھنا، ساڑھے جٹکے بندے، حالی بندے، پٹھے وڈھن آلے بندے، مجھی چگونا آلے، بکریاں دے آجڑی، انہاں جی کو بندہ کہ میں نے پڑھ قرآن دے تفسیر پڑھ، یہ ہو سکتا؟ اس واسطے ہے عالم بننا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ جے فرض عین ہویا تو بات اسی ہر بندے نہ کیا با قرآن نہ پڑھی جترے تائی میں نے نو آن دے۔ یہ آج کل نیٹ دے ہوتے کچھ مستشرقین، کچھ پرویزی ذہن دے لوگ، کچھ پاکستان چھوڑ کے ملائیشیا ٹور جان والے، کچھ میزان نویس، یہ ہو جیاں گلہ پہ کریں دن بھئی میں نے نہ ہوں دے ہوں تو قرآن پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں، اگیر کوئی نہیں۔ بالکل جھوٹ پہ بول دا، اگر ہر بندے ہوتے علم فرض عین ہے تو دلیل لہا، اور جس وقت ہر بندے ہوتے فرض عین کوئی نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو بات مان لے میں سارے بندے عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم ناظرہ تا پڑھن دے نا۔ ایک مثال دے ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن دا ہر حرف پڑھیاں دا نیکیاں لبدیاں، فرمایا الف پڑھیاں ایک نیکی، دا نیکیاں، لام پڑھیاں بھی دا نیکیاں، تا میم پڑھیاں دا نیکیاں، الف لام میم پڑھیاں، آقا نے فرمایا 3 نیکیاں لبدیاں۔ ہن ایمانداری نال غور کریں، الف لام میم دا میں نہ کسا نہ ہوندا؟ اے یا اللہ نے پتا تھی، اللہ دے محبوب نے پتا، یا او جدیاں کنچ 10 چھوڑے ہیں اسن پتا۔ عام بندن ادا میں نہ کوئی نہیں ہوندہ، تو نبی پاک پہ فرمائندہ نے میں اے پڑھے ہیں بھی 3 نیکیاں لبدیاں، پتا چلدا میں نہ آوے یا نہ آوے نیکیاں وات بھی لبدیاں ہیں۔ سیدھی سادہ سادہ گل ہے نا، جٹاں لی گلہ میں پہ کرے نا، لیکن علمی بھی ہیں، انداز جٹاں لا۔ ایک اور مثال لے ہو، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے ہیں کہ قل ہو واللہ شریف پڑھئے نا تو 3 باری پڑھیاں پورے قرآن دا ثواب لب ویندا۔ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری وغیرہ حدیث ہے۔ ایک قل ہو واللہ شریف ایک باری پڑھی ہوئے تو 10 سپاریاں دا ثواب ہے، تو 3 باری پڑھی ہوئے تو پورے ختم قرآن دا ثواب ہے۔ میں نے 10 جس ایک باری سورۃ فاتحہ پڑھ لی یا 3 باری پڑھ لی ہے اس پورا قرآن سمجھ لیا؟ نہیں، پتہ چلدا چھڑا مڑا لفظ ناظرہ پڑھیاں بھی ثواب لبدا۔ نہیں تو نبی پاک علیہ السلام اے تقسیم تو اے ونڈ نہ کرے نا۔ اور سنو،
اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماندا اے آیت قرآن شریف دے باہر گتے اتنے لکھی ہوئی ہوندی ہر قرآن دے باہر لا یمسہ الا المطہرون قرآن نو بے وضو ہاتھ نہ لے آئے. ہاں جی یہ مطلب ہوا نا گل سمجھ آئی نا کہ ترجمہ تے تفسیر اور چیز ہے تے چھڑا مڑا لفظ میں نے تو بغیر بھی قابل احترام اور قابل ادب ہیں بلکہ ترجمے نو تے تفسیر نو بغیر وضو دے ہاتھ لا لے سیں گناہ کوئی نہ ہو سی تے جس نے تو چھوٹی موٹی شے سمجھی بیٹھا نا اس نو بغیر وضو دے ہاتھ لے سیں تو گناہگار ہو سیں. اس واسطے ناظرہ پڑھنے نو بے فائدہ نہ سمجھیوے. ساڑیاں جٹکیاں دیاں بہنا کتھے تفسیر پڑھ سن جڑیاں الف و بے نہیں پڑھ سکیاں الٹا اتھے تے تین چاہی دا تو قرآن دی عظمت سن کے وجد چاہ جاویں جڑی دھی بہن سکول دا منہ نہیں تک سکی اس نو بھی گھر بیٹھے ہیں الف بے قرآن والی الف بے اس نو بھی ہم دی. ان پڑھ زنانی بھی قرآن پڑھ لیندی ہے کہ نہیں؟ یہ معجزہ ہے قرآن دا کہ نہیں؟ لے آؤ تورات زبور تے انجیل پڑھن والیاں نو انہاں دی کوئی ان پڑھ عورت تورات دا ایک جملہ پڑھ کے لکھا دے وے لیکن نبی پاک علیہ السلام دی او غلام تے او کنیز جڑی بالکل چٹی ان پڑھے او بھی عربی دے قرآن نو اصل زبان دے اندر زبرہ زیرت نہ پڑھ کے لکھا دے سی. ایک عظمت نو تو ایک کمتری بڑھائی بیٹھا. دوجی گل سنو حفظ کیتیاں بھی بڑا اجر ہے اس تو زیادہ ثواب ہے حفظ کیتیاں. ایک زمنی گل بھی کر چھوڑا اونج حافظ بھی ہوئے نا تے تک کے پڑھے تو اس نے چوکھا ثواب ہے کیونکہ تک کے پڑھنے دوتے جڑی محنت مشقت لگ دی ہے اس دا اجر اپنی جگہ تے. لیکن حفظ دے جڑے اپنے فیوز تے برکات تے فائدے ہیں جڑے تسی علماء کو سن دے رہندے ہو نا بھائی حافظاں دے والدین نو تاج پوایا ویسی یہ بالکل ٹھیک ہے. حافظ اپنے کئی نسلاں بخش ویسی یہ بالکل ٹھیک ہے. حافظ نو قیامت دے دن اکیسی بے پڑھدا جا تے چڑھدا جا جتھے تیری آخری آیت بالناس ہو سی اتھے تیری منزل ہے. یہ ساریاں گلاں ٹھیک ہیں. جی میں اگے آکھیا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اتھے بھی یاد رکھ لو. حفظ کرنا بھی فرض کفایہ ہے. قرآن دا حافظ ہر علاقے دے وچ ہونا چاہیے. حفظ کرنا بھی ہر بندے تے فرض ہے نہیں یہ بھی فرض کفایہ ہے. کیوں؟ حالات دا کوئی پتہ نہیں کسے وقت کوئی ٹائم آ سکتا ہے جویں غلاماں دی بحثاں ساڈیاں فقہ دی کتاباں وچ موجود ہیں تے تنقیدی لوگ آدھن ایدی ہن کیڑی لوڑ رہ گئی ہے. خدا تن ہدایت دے ایدی ہن تن لوڑ فی الحال نظر نہیں آ رہی. تاریخ دا پلٹا کھونا بالکل ایک چٹکی دی دیر ہے. کوئی پتہ نہیں حالات کی ہو جائے ہو جان کرونا ہی سال دو سال اور رہ جاوے آنا اسے رفتار نال تن لگ سمجھ جاوے بھی حالات واپس کس طرح پلٹ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی نشانیاں دکھائندا قدم قدم تے حالات دا کوئی پتہ نہیں. کسے وقت بھی پریس ختم ہو سکتے ہیں چھاپے خانے اٹھ سکتے ہیں. بجلی دے ختم ہون دی مار ہے سارا کچھ توڑا ماحول بجلی دا پیدا کیتا. بیٹھے ہو نا تسی بجلی دے وچ بیٹھے ہو. تمبو کہیں بنایا یہ بجلی تے بنیا. اے سپیکر کتھے بنیا یہ بجلی تے بنیا. اے لوہا کہیں پگھلایا اے ڈنڈا بنیا یہ سب بجلی تے بنیا. اے لوڈ سپیکر کے دو آیا اے کیمرہ کے دو آیا. مار تے ایک کرنٹ دی ہے نا جی اے بچوں چھکی گیا تو واپس غاراں لے زمانے چ تور ویسے ہیں. ہن اسی پوری تحقیق تو بعد گل کرن لگے ہاں کہ پوری دنیا ہے اس وقت غاراں وچ جانے دا پئی سوچ دیئے. اے جڑا لاک ڈاؤن لگدا اگر تسی انصاف نال سوچو تو اے باقاعدہ واپس غاراں دی زندگی ہے. ایڈا سوشل ڈسٹنس ہے 6-6 فٹ دے فاصلے تے بندہ کھلوے گئیاں جا پھگڑپیاں مک گئیاں. قادر دا ایک تنکا تیرا دماغ ٹھیک کر کے رکھ دے سی. لہذا ایک گل یاد رکھ لو اور سمجھ لو کہ حافظاں دا وجود اس واسطے بھی ضروری ہے ادروائز بھی فرض کفایہ ہے.
اس جہت نال بھی بڑا ضروری ہے. کوئی پتہ نہیں کتابی قرآن شریف جڑا کتاباں دے وچ لکھیا کھلا کاغذاں دے اوتے اتنے بعد دے وچ چھاپے خانے بنے تا آیا نا. اصل قرآن دی حفاظت دا ذریعہ کاغذ نہیں، بنیادی ذریعہ حفاظت قرآن حفاظ دے سینے ہے. اور اے بنیادی ذریعہ مینٹین رہنا چاہیے، تسلسل دے نال جاری رہنا چاہیے. دو شئی ہو گیا، ناظرہ پڑھنا ایک تے حفظ کرنا دو. نمبر 3 قرآن شریف دے معنی تے تشریح تے تفسیر سمجھنا. یہ چونکہ جامعہ ساڈا بن رہا ہے دے وچ ناظرہ بھی ہونا، حفظ بھی ہونا تے تفسیر بھی ہونی. اس حوالے نال گل بالکل موقع دی مناسبت دے مطابق سوٹیبل بن رہی. سنا ادھے بھی کوئی شک نہیں کہ تفسیر پڑھنا تے پڑھاونا بلا شبہ جی میں آگے پندس یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک نے تمام صحابہ اکرام نے کتاب و حکمت پڑھائیے، سامنے بہا کے پڑھایا. ایک حدیث چاہتا بخاری مسلم اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اقرا، قرآن پڑھ. انہوں نے کہا اقرا و علیک انزل، یا رسول اللہ میں پڑھا جس وقت نازل تو اڈے تے ہویا، میری یہ مجال ادب تو انہیں کہا. نبی پاک کے صاحب سے میں اشتہی ان اسمع من غیری، میرا دل کرندہ کوئی اور پڑھے تو میں سونا. ایک اور گل کر چھوڑا میں نے یہ جڑا فرمایا تو پڑھ تو میں سونا، میرا دل کرندہ کوئی اور پڑھے تو میں سونا. ایمان نال دس کھاں قرآن پڑھن دی فرمائش یہ ہو نہیں تو سانا محافل دے وچ طرح طرح دی فرمائشاں شعر و شاعری دے حوالے نال یاد آ ویندیاں تے قرآن پڑھن دی فرمائش کرنا سنت مصطفیٰ ہے. آزان پڑھن دی فرمائش کرنا سنت مصطفیٰ ہے. یہ نہ سمجھے اب پنج وقتی نماز واسطے ہی اذان مشروع ہے. او اذان نماز دی خاطر اپنی جگہ تے ہے، اس دی شریعت مسلم ہے، لیکن اس تو علاوہ متعدد مقامات دے ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بھی تو آقا دے 11 صحابہ کولوں بھی اذانہ پڑھنا ثابت ہے. کرونا آوے تے اذانہ پڑھنا اس ویلے مسئلہ نوں یاد آندا. تو جے کوئی بیچارہ اذان قبر تے چا دے وے تو اس وقت تو آدھا ثابت کرو. سنا یمن جو 600-700 صحابی نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے مدینہ اپنے تو سارے راہ بانگاں دین دے آیا ہے. اتھے صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. محبوب تو سن تکیا فوجاں دیاں فوجاں تو اڈے دین وچ داخل پہیاں ہوندیاں. یہ فوج یمنوں آئی انج بھی کئی وفد ہوندے آئے. او سال ہی عام الوفود دا نام رکھدا، وفداں دا سال بری بری کے دنیا ہوندی آئی. تے سارے راج 600-700 بندہ بانگاں دیندہ آیا ہوئے حضور دے زمانے تو اتھے صورت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی ہوئے. ایڈی پیڈی گل ہوئے بس ثبوت مل گیا کہ ویلے و کویلے اذان دینا گناہ کوئی نہیں. چھتا تے پڑھ چڑھ کے اذان دینا درست ہے، شیطان نو بجاؤن واسطے اذان دینا درست ہے، بچہ جمعے تے کرنے چ اذان دینا سنت ہے. اور قبر دے اتے اذان دینا شامی دے وچ تے مسنون لکھے ہوئے ہے بے سنت ہے، حدیث تو ثابت ہے. گل پہ دستاز قرآن شریف پڑھن دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائش کی تھی کہ ابن مسعود ذرا قرآن پڑھ. اگو میں تن ترغیب دینے واسطے سجدے کھبے ہویا بھی قرآن پڑھن دی فرمائش کرنا، اذان پڑھن دی فرمائش کرنا. محفل نعت دے وچ اذان بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اذان دین دا مقابلہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ذوق شوق والا بندہ بھی شک سوچ لگے. اشاری فرمانے کو ہوندے بھی ہیں، ہوندے ہو سمجھنے والی گل ہے. میں نہیں کدی تک کتاب فرما رہے ہیں تو ہونے یقیناً آپ درست فرما. ہاں آپ فرما رہے ہیں کہ باہر دے ملک بالکل زیادہ اپیلنگ گل ہے. جی تھوڑا جہا رخ بدلیا اپنا، اپنی سوچاں بھی تبدیلی لے آئیے. ایسی گفتگو، ایسی گل، ایسی تقریر، ایسا مناظرہ، ایسا چیلنج نہ کیتا جائے جد نال غیر مسلم دنیا ساڈے ہوتا ہے پھبتیاں کسے گلاں بنائے تو اسلام دی بے ادبی ہو گئی. گفتگو نہایت ذمہ دارانہ ہونی چاہیے. عبداللہ بن مسعود نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا. تھوڑا جہا پڑھ رہے نا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چکر. انہاں بس چکیتا. آقا نے فرمایا جو کچھ پڑھے ہی ہن ایدی تشریح کر، ایدے میں نے دس وضاحت کر.
ابن مسعود نے وضاحت کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت نو قرآن دی جیڑی تشریح کر کے دسے میں محمد دیتے راضی ہوں۔ الغرض پتہ چل گیا کہ قرآن دی تفسیر تشریح حضور نے خود کیتی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ دمانا بھی یہی ہے۔ قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ پہ فرمائندہ انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، محبوبہ سے توڑتے قرآن اس واسطے نازل کیتا کہ جو کچھ اسی نازل کیتا ادا میں نہ دسنا تواڈے ذمہ ہے۔ تو تفسیر آقا نے دسی، صحابہ دے کولو سنی، صحابہ نو ٹرین کیتا، تربیت دیتی اور تفسیر دا علم امت دے وچ پھیلایا۔ ترے شیئیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہے قرآن تے عمل کرنا۔ اصل مقصود ہی قرآن دا اے ہے، ناظرہ ہوئے، حفظ ہوئے، تفسیر ہوئے، منظر مقصود قرآن دیتے عمل ہے۔ عمل نہ کرنے والے دی مثال قرآن اللہ تعالیٰ دیتی ہے کہ جنہاں لوکاں تورات پڑھی تے عمل نہ کیتا، انہاں دی مثال انہیں جو کھوتے تے کتاباں لدی ہوئیں ہون۔ اللہ تعالیٰ سان اے ہو جائے بڑھن تو بچائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک میں اور گل کروں ہاں، جنہیں لوکاں آکھیا نا بے قرآن ناظرہ پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں، جتنے تائیں تفسیر نہ ہوندی ہوئے، انہاں دے تے میرا ایک سوال ہے۔ یہ تو اڈے وچ اس بندے نے سمجھ پی ہوندی سی نیٹ تے باندا رہندا، جیڑا باہر دیاں لوکاں نو پڑھدا سندا رہندا، اور جنہیں پاکستانی باغیاں نے بعض نے جنہیں حدیث کا انکار کر کے مستشرکانہ طرز دے ہوتے سوالات اٹھائے ہوئے، میں انہاں جواب پہ دینا۔ انہاں دے تے میرا سوال ہے کہ جناب تسی پہ فرمائندے ہو بھئی میں نے تو بغیر قرآن پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں، تو میں آدھا جی اینی گل ہے تو بات عمل کیتے بغیر بھی قرآن پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں۔ تو عمل دے وچ کیا تسی نیاں دے سکتے ہو، تسی عمل دے وچ کامل ہو؟ جے عمل دے وچ تو کدائیوں تھڑکے وہاں، اور یقیناً عمل دا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا سوائے پاکاں دے، پاک پیغمبراں دے اور معصومین دے۔ ہر بندے دے بس دا کام نہیں۔ تو تیرے عالم ہون دے باوجود تیرے کول عمل کوئی نہیں، تو ود بھی معاشرے دے اندر دھمال ماری ہوئی ہے، اپنی ڈنڈی پہ مارداں، تریا وداں، تماش بنایا ہوئے ہی، تو وقت مان لے جی علم عمل تو بغیر فائدہ دے سکتا، تو وقت مان لے کہ ناظرہ تفسیر تو بغیر بھی فائدہ دے سکتا۔ اپنے سٹینڈرڈ، اپنے معیار، اپنے 10 اصولہ ہوتے تو خود پورا نہیں پیا اتر دا۔ یہ میں گلہ کچھ عوامی، کچھ مولویانہ، کچھ مناظرانہ، کچھ جدید حالات دے تقاضے دے مطابق ضرورت محسوس کر دے ہوئے تمہاری خدمت وچ رکھیں۔ آخری گل، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انت میں نے ایک حکم دیتا، تبرانی چیک حدیث ہے، آقا نے فرمایا اغدو عالما، ہر بندے واسطے آقا نے فرمایا عالم بن جا، اغدو عالما، عالم بن جا، او متعلمہ، عالم نہیں بن سکتا تو کسی عالم دا شاگرد بن جا، او مستمعہ، جے عالم بھی نہیں بن سکتا تو عالم دا شاگرد بھی نہیں بن سکتا تو کول بانے آلہ بن جا، سنیا کر۔ او محبہ، اتنا بھی نہیں کر سکتا تو علماء نال حب کیتی کر۔ کتنے بندے ہو گئے جی جڑے اساں بننا انہاں چاہوں چو کچھ نہ کچھ بنا، عالم بن جا سب تو اچھی گل ہے، نہیں تے شاگرد بن جا اس تو تھلے اے ڈگری ہے، یا پھر انہاں دے کول بہ کے انہاں دیاں گلاں سنیاں کر اس تو تھلے اے ڈگری ہے، یا پھر او محبہ اور کچھ نہیں نا تے گھر بہ کے علماء نال حب کیتی رکھی کر۔ ولا تکون الخامسہ فتہلک، انہاں چاہوں چو کچھ نہ کچھ بن ونی پنجویں شے نہ بنی، نہیں تے روڑ ویسے، نہیں تے ہلاک ہو ویسے۔ میں سارے حاضرین نو درخواست کرتا ہوں، آپ تواڈے بچے، تواڈے پجکا والے بندے جتھوں تائیں ہاتھ پاؤندا رہے اتھوں تائیں انہاں چاؤں شائیں دے وچوں کسے نہ کسے تے عمل کران واسطے اپنا سینے دا تران لا چھوڑو، یا عالم بن جاؤ
یا عالم دا شاگرد بن جاؤ یا انہاں دے کول بانے والا بن جاؤ یا انہاں دے نال حب کرنے والا بن جاؤ انہاں چوں کچھ نہ کچھ بن گئے تے مدرسے والے فنڈ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہنی یہ وچ آپے گلاں ساریاں آ وینیاں اللہ تعالیٰ میں تو عمل دی توفیق دے اس جامعہ نو اللہ تعالیٰ برکتاں تے ترقیاں نصیب فرمائے اور ساڈے بھائی عزیز بیٹے حضرت علامہ عمر فاروق نو دامت برکات ملالیا استقامت دے نال اس مشن نو نبھان دی توفیق عطا فرمائے اور تو میں سارے نو انہاں واسطے دعا گو رہن دی بھی تے ممد اور معاون رہن دی بھی تے انہاں نال حب کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین